عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، ماہ ربیع الاوّل کی مناسبت سے آج بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے خالی دامنوں کو بچھا کر گوہر مراد حاصل کرنے کی ہم اور آپ سعی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو حضور غوث پاک اور ہمارے مشائخ اعظام کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، خدا را نا خدا آ دے سہارا، ہوا بگڑی بھمر حائل ہے یا غوث۔ فلسطین کے حالات دیکھیے اور اعلی حضرت کے کلمات درد بھرے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ فرماتے ہیں میرے امام، جلاد دین، جلاد کفر و الحاد، اے غوث پاک آپ محی الدین ہیں، اللہ نے آپ کو وہ قدرت و طاقت دی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو قتل کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں کہ جلاد دین، اے میرے آقا دین کو جلا دیجئے، دین کو زندہ فرما دیجئے اور کفر کو جلا دیجئے۔ جلاد دین، جلاد کفر و الحاد، کہ تو محیی ہے، تو قاتل ہے یا غوث، تو قوت دے میں تنہا، کام بسیار بدن کمزور، دل کاہل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت مآب میں غیورہ، اپنی غیرت کا تصدق، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں اے میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اے میرے آقا رضا آپ سے، آپ ہی کو طلب فرماتا ہے، اور ہم بھی بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے آقا غوث پاک، ہم آپ سے آپ کے نانا جان کی امت کے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے شاد و آباد رہنے کے طالب و سائل ہیں یا غوث، صحیح سلامت رہنے کے طالب و سائل ہیں یا غوث۔ فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ عرض کرتے ہیں کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اعلی حضرت نے اس میں جو یہ شعر لکھا ستم کوری وہابی رافضی کی، اس کی تشریح سنیے۔ علامہ فیض احمد اویسی نے شرح حدائق بخشش کے اندر واقعہ نقل کیا کہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایک بدعقیدہ ایک مشرک کے مکان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس بدعقیدہ کی نیت مشرک کی عورت کے اوپر خراب ہو گئی، یہ ان کے فراق میں تھا۔ ایک دن وہ مشرک اور مشرکہ سنار و سنارین تھے، یہ سفر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلے، بدعقیدہ کو علم ہو گیا، گھوڑا لے کر وہ بھی ان کے پیچھے ہو گیا، ان تک کے پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔
ان کو شک تھا. سنار نے کہا ہم کیسے بھروسہ کریں, کیسے بیٹھ جائیں؟ کہا عورت کو بیٹھا دو. کہا عورت کو اگر لے کر چلے جاؤ گے تو. تکرار ہوتی رہی. بالآخر سنار نے کہا کہ تم ضامن دو, گارنٹی دو. اس نے کہا کہ جنگل بیابان کے اندر کہاں سے میں ضامن دوں گا؟ تو سنار اور سنارین کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بڑے پیر صاحب 11ویں والے سرکار ہیں, ان کی ضمانت دے دو. اللہ اکبر. اب یہ بدعقیدہ تھا, یہ کہتا ہے کہ ان کو تو معاذ اللہ مرے ہوئے صدیاں گزر گئیں. اس نے دے دیا جھوٹے طور سے ان کو ضمانت. اس نے عورت کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے خاوند کا سر قلم کر دیا, اور اب گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. عورت پیچھے پلٹ کر کے دیکھتی جاتی ہے. تو یہ بدعقیدہ کہتا ہے کسے دیکھتی ہے؟ تو وہ سرکار غوث پاک کی عقیدت مند سنارین کہتی ہے میں بڑے پیر صاحب کا انتظار کر رہی ہوں. اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ 2 برقع پوش آتے ہیں, 2 بزرگ برقع پوش آتے ہیں. ایک بزرگ اس بدعقیدہ کے سر کو اڑا دیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اس سنار کی لاش کے اوپر اور اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جوڑتے ہیں اور قم باذن اللہ فرماتے ہیں. اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اب اسی بدعقیدہ کے گھوڑے پر یہ سنار اور سنارین جو ہیں شہر میں پہنچ جاتے ہیں. بدعقیدہ کے گھر والوں نے دیکھا کہ ہمارا آدمی ہے نہیں اور ہمارا گھوڑا یہ سنار اور سنارین کے پاس میں ہے. تو رنجیت سنگھ کی کورٹ کے اندر انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور ہمارا جو گھوڑا تھا وہ ان کے پاس ہے, تو یا تو ہمارے آدمی کو ہم کو دیا جائے اور یا تو پھر جو بھی فیصلہ ہے وہ کیا جائے. رنجیت سنگھ کے دربار کے اندر سنار اور سنارین کو طلب کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کے کچھ نہیں کہیں گے جب تک کہ جو شہر کے ایک مذہوب بزرگ ہیں گل محمد شاہ, انہیں نہ بلا لیا جائے, اس لیے کہ ان کی طرح ایک بزرگ کو ہم نے وہاں پر دیکھے تھے. وہ مذہوب بزرگ جو ہیں تشریف لاتے ہیں اور رنجیت سنگھ کی کورٹ کے اندر وہ بیان دیتے ہیں کہ صورتحال ایسی ایسی تھی, یہ بدعقیدہ جو ہے اس نے دھوکہ دیا, اس نے سنار کے سر کو قلم کر دیا تھا اور اس نے ان کے اصرار پر سنار اور سنارین کے بڑے پیر صاحب کی ضمانت دی تھی. یہ سنار اور سنارین حضور غوث پاک کے بہت عقیدت مند تھے. تو حضور غوث پاک کے روحانی فیض کی وجہ سے ہم بھی وہاں پر تشریف لے گئے. ایک اور بزرگ تھے اور اس بدعقیدہ کا سر ہم نے قلم کیا. اس کے بعد یہ جو سنار مرا ہوا پڑا تھا, سر الگ دھڑ الگ, تو ہم نے اس کے سر کو دھڑ سے جوڑ دیا. اللہ نے اسے پھر سے نئی زندگی عطا فرما دی. رنجیت سنگھ نے انعام دے کر سنار اور سنارین کو واپس کر دیا. اسی کو میرے امام نے فرمایا کہ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اللہ اکبر. جو مشرک ہے وہ سرکار غوث پاک کے فیض پر یقین کامل کیے ہوئے ہے, اور جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی عقیدت میں وہ کمال نہیں ہے جو ہونا چاہیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ جو مجھے کسی سختی میں کسی مشکل میں پکارے گا میں اس کی وہ مشکل آسان کر دوں گا. فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی, اے میرے مرید مت گھبرا مت پریشان ہو, اے میرے مرید مت گھبرا مت پریشان ہو. اگر تو مرتبے والا نہیں ہے تو کیا ہوا, اللہ نے مجھے مرتبے عطا فرمائے ہیں.
فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے مرید میرے مت گھبرا، مت پریشان ہو، اگر تو بے بس ہے، بے کس ہے، کمزور ہے تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں دشمن کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ شریف میں یہ اشعار خود فرمائے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی کچھ کرامتیں سنیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں تشریف لے گئے ایک جگہ، بہت بڑا پیسے والا سیٹھ آدمی تھا، دسترخوان سج گیا، بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، حضور غوث پاک بھی تشریف فرما ہے۔ کنارے دسترخوان کے ایک ٹوکرا لا کے رکھ دیا گیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ میرا آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، بعد میں حکم فرماتے ہیں کہ ٹوکرا لاؤ۔ لانے کے بعد میں آپ نے فرمایا اسے کھولو۔ جب کھولتے ہیں تو اس میں اس میزبان کا ایک بچہ ہوتا ہے جو مادرزاد اندھا جزامی تھا اور فالج کا مارا ہوا تھا۔ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ چلنے لگتا ہے، اسی وقت اخیارہ ہو جاتا ہے، اس کی ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے واقعے میں ہیں رافضیوں کی ایک جماعت، دو بڑے کدو سربا مہر لے کر آتے ہیں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آپ نے ایک کدو پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس میں ایک بچہ آفت رسیدہ ہے، لنجھا ہے۔ اس کو جب کھولا گیا تو وہ بچہ ویسا ہی نکلا۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، وہ اٹھ کے چلنے لگا۔ دوسرے میں ایک تندرست بچہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کدو میں ایک تندرست بچہ ہے۔ آپ نے اسے جب کھلوایا، کھولا گیا تو تندرست بچہ نکلا۔ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ اپاہج ہو جا، اسی وقت وہ اپاہج ہو گیا۔ رافضیوں کی جماعت نے جب یہ کرامت میرے آقا غوث پاک کی دیکھی تو توبہ کر کے سب کے سب اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے۔ دیکھیے بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں اور میرے آقا غوث پاک کا جو مشن ہے وہ احیاء سنت ہے، اسلام و سنیت کی تبلیغ ہے۔ میرے آقا غوث پاک سنیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ مدینہ شریف حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گوہر بار میں سرکار غوث پاک عرض کرتے ہیں حضور جب میں بغداد شریف میں تھا، آپ کے مزار اطہر سے دور تھا، تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ آپ کے آستانے کی زمین کو چوما کرتی تھی۔ اے میرے نانا جان، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، اب تو عبد القادر جیلانی جسم کے ساتھ حاضر ہے، لہذا کرم فرمائیے، اپنے دست انور مزار اطہر سے باہر کیجئے تاکہ عبد القادر جیلانی کو وہ دست انور چومنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ جیسے ہی اتنا عرض کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار انور سے اپنے دست اقدس کو باہر کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہیں اور اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 509 ہجری میں وہ پہلا حج آپ نے کیا تھا میرے آقا غوث پاک نے، اس وقت 38 سال کی آپ کی عمر شریف تھی۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک تاجر ابو المعالی نام کا حضرت کا بات سننے کے لیے آیا۔ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اب اتنا بڑا مجمع یہ آ کے بیٹھ گیا اور اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے استغاثے کی نظر سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے ایک زینہ نیچے اترے، اس نے دیکھا اس کو سرکار غوث پاک کا سر نظر آیا، پھر ایک زینہ اور نیچے اترے تو پھر کندھے اور سینہ بھی نظر آیا۔
اور نیچے میرے آقا مدنی کے اترے تو پھر وہ شکل حضور غوث پاک کی بڑی ہوتی گئی. نیچے اتر کے آپ نے اپنی آستین یا رومال ابو المعالی کے سر پہ ڈال دیا. اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں ایک جنگل کے اندر ہوں, وہاں پر ایک نہر بہ رہی ہے, ایک درخت بھی ہے. اس نے اپنی چابیوں کا گچھا درخت میں ٹانگ دیا اور رفع حاجت کیا. اس نہر سے وضو کیا, 2 رکعت نماز نفل پڑھی. اس کے بعد میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستین یا رومال کو ہٹا دیا. دیکھتا کیا ہے کہ وہ حضور غوث پاک کے مجلس میں موجود ہے, اور جس پانی سے وضو کیا وہ پانی کی تراوٹ جو تھی اس کے بدن کے اوپر موجود ہے. بڑا تعجب کرتا ہے کہ میں رفع حاجت کر کے بھی آ گیا, حضور غوث پاک کا واعظ بھی سن رہا ہوں, کوئی جملہ میرے سننے سے باقی بھی نہیں رہا. بڑے اچنبے میں تھا. اس واقعے کے بعد کچھ وقت کے یہ بلاد عجم کے سفر پہ نکلا. دیکھتا کیا ہے کہ یہ تو وہی جنگل ہے جس جنگل میں اس دن آ کر کے رفع حاجت کر کے گیا تھا. غور سے دیکھتا ہے تو نہر بہ رہی ہے, وہ درخت نظر آتا ہے. اب جب درخت کو دیکھتا ہے تو اس کی چابی کا جو گچھا تھا وہیں پر ٹنگا ہوا اس کو نظر آتا ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض کے یقین کے لیے باقی رہ گیا تھا کہ چابی کا جو گچھا تھا وہ اس نے وہیں پر چھوڑ دیا تھا. تو میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے, سفر سے آتا ہے, تو یہ کرامت آپ کی بیان کرتا ہے. آپ کان پکڑتے ہیں, فرماتے ہیں ابو المعالی میری زندگی میں یہ کرامت کسی کو نہ بتانا. اللہ اکبر. طلبہ کو مدرسے میں سرکار غوث پاک پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے چہرے پر جلال غوثیت طاری ہوا. اپنا ہاتھ چادر کے نیچے آپ نے کیا, اور جب ہاتھ کو دوبارہ نکالتے ہیں تو ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, آستین گیلی ہو گئی. بوجہ جلال غوثیت طلبہ کچھ پوچھ نہیں پائے. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ عمل کیا تھا طلبہ نے اس کو لکھ لیا. کچھ وقت کے بعد میں ایک قافلہ آیا. انہوں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تحفے تحائف اور اپنی نظریں پیش کیے. میرے آقا غوث پاک نے طلبہ کی وہ جو فکر تھی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ تحفے تحائف نظریں کس لیے پیش کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں حضور ہم جہاز سے پانی کے سفر کر رہے تھے, اچانک طوفان آ گیا اور ہماری کشتی, ہمارا جہاز بس ڈوبنے ہی والا تھا, ہم سے کچھ نہیں بن پڑا. ہم نے اسی وقت یا غوث المدد کا نعرہ لگائے. یہ نعرہ لگانا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے ہماری کشتی کو, ہمارے جہاز کو طوفان سے نکال کے کنارے کر دیا. جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا, وظیفہ جب پڑھ لیا ہم نے یا غوث اعظم کا. اللہ اکبر. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال شریف کے وقت میں اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کی جو دوری ہے اس سے زیادہ فرق ہے. مجھے اپنے پر یا کسی پر قیاس نہ کرو. یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا غوث پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو. اپنے شہزادوں کو فرما رہے ہیں کہ تم میں, اوروں میں اور مجھ میں زمین و آسمان کی دوری سے زیادہ فرق ہے. تو جب حضور غوث پاک کے مقام و مرتبے کی بلندی کی یہ شان ہے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کے جیسے ہیں. میرے آقا غوث پاک نے لوگوں کو اپنے جیسا سمجھنے سے روکا تھا. سرکار غوث پاک تلقین فرما رہے ہیں فرائض و واجبات کے اوپر قائم رہنا, گناہوں سے بچتے رہنا. کلمہ طیبہ پڑھا آپ نے, اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ 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 فرمایا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زبان کی نوک تالو سے لگی ہوئی ہے اور آپ کی روح پاک پرواز کر گئی. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر الہی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضری کا شرف پایا. ہم اور آپ بھی
فکر کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں بھی ایسی نیک حالت میں کر دے، ہم باوضو رہیں، تاکہ اللہ کریم ہمیں اس نیک حالت کی برکت سے جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ سجدے میں ہمارا سر ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، یاسین شریف کی خود تلاوت کر رہے ہوں، سرکار کے مواجع شریف پر، سرکار کے روضہ انور پر حاضر ہوں، اور ایمان کے ساتھ اس وقت ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ بزرگوں کے اس عظیم الشان خاتمے پر آدمی کو اپنے بھی خاتمہ بالخیر کی فکر کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا غوث پاک نے غنیۃ الطالبین شریف میں حدیث پاک لکھی، بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں ایک جنتی تھا، باقی سب دوزخی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور غوث پاک حدیث شریف کوٹ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں بھی ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 فرقے دوزخی ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ جنتی گروہ وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، تم اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا۔ اب وہ گروہ اہل سنت و جماعت کا وہ ہے جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام کے تمام شامل ہیں۔ ایک مالکی بزرگ، ان کا وصال ہوا، ان کو قبر میں دفنا دیا گیا، منکر نکیر آ گئے، حضرت امام مالک ان کے امام قبر میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کیا یہ ایسا بندہ بھی اس بات کا حاجت مند ہے کہ اس سے سوالات کیے جائیں؟ تو مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہم مقلد ہیں، جو ہم حنفی ہیں، ہم حنفی بن کے جینا اور حنفی بن کے مرنا چاہتے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی بھی اپنے اماموں کی پیروی کرتے ہوئے جیئیں گے، مریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے امام ہمیں روح نکلتے وقت نزعہ میں سہارا دیں گے، ہمیں کلمہ طیبہ کی تلقین کریں گے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو اس وقت بھی ہمارے امام ہمیں سوالات نکیرین کے جوابات یاد دلائیں گے۔ حضور غوث پاک اور مخلص علماء ربانیین یہ بھی نزا کے وقت میں بھی، روح نکلتے وقت بھی، قبر میں سوالات کے وقت بھی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی، یہاں تک کہ میزان پر بھی اپنے عقیدت مندوں کی مدد کیا کریں گے۔ اس لیے سلیم شاہی مسجد کے شکارپورے کے سنی مسلمان بھائیوں، سنی حنفی مسلک پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جما کے رکھو۔ غیر مقلد جو لوگ بن گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ غیر مقلد بننے سے ان تمام فائدے سے تم محروم رہ جاؤ گے، اور اگر سنی حنفی مسلک میں جہاں تم پیدا ہوئے اسی مسلک پر جیو گے اور مرو گے تو اولیاء اللہ کی روحانی مدد تمہیں نزا میں بھی سہارا دے گی، قبر میں بھی سہارا دے گی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی سہارا دے گی، میزان پر بھی سہارا دے گی، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہماری مدد کے لیے وہاں پر موجود رہیں گے ہی۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو مذہب حق کا، اہل سنت و جماعت پر ثبات و استقامت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اسی مذہب حق کا پر خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا، آپ کا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی توبہ کر لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔